ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے آئے مبلغ دعوت اسلامی مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور ان سے انشاءاللہ ان کی ماضی کی یادیں شیئر کریں گے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی صاحب، ابتدا سے چلتے ہیں، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کیونکہ آپ کی شہرت تو ساؤتھ افریقہ ہے، پھر ساؤتھ افریقہ بھی پہنچیں گے، لیکن آپ کی پلیس آف برتھ یعنی کہاں آپ کی ولادت ہوئی، کہاں پیدا ہوئے، اور کچھ تعلیمی سلسلہ کیسے چلا، کچھ حوالے سے آگاہ کریں۔ منڈی چشتیاں شریف، پنجاب، پاکستان۔ پنجاب، ضلع بہاول نگر۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کو پرانی چشتیاں کہتے ہیں۔ اچھا۔ وہیں پر سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بھی ہے۔ تو مزار شریف کے قریب ہی ہماری رہائش تھی۔ میرے والد صاحب علیہ رحمہ وہیں پر امام، خطیب، مدرس۔ اچھا، مذہبی گھرانہ تھا شروع جی سے۔ الحمدللہ۔ تو ہم بھی وہیں پروان چڑھے، وہیں دربار شریف پر ہی مدرسہ تھا، وہاں سے پڑھے، قرآن پاک حفظ کیا، تو پھر آگے تعلیم کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ تو ابتدا وہیں چشتیاں شریف۔ چشتیہ شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ جی۔ اور تو والد صاحب شروع سے مذہبی تھے اور کیا عالم تھے، کیا تھے؟ الحمدللہ میرے والد گرامی علیہ الرحمہ امام تھے اور فاضل بریلی شریف تھے۔ اچھا، بریلی شریف سے فارغ ہے، ماشاء اللہ۔ 1940 میں انہوں نے دورہ حدیث بریلی شریف میں کیا۔ ان کے استاد اس وقت وہاں پر جو حدیث پڑھاتے تھے وہ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس وقت صدر الشریعہ بھی باحیات تھے، وہ بھی پڑھا رہے تھے، اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری جو صدر الشریعہ کے شہزادے تھے وہ بھی وہاں پڑھا رہے تھے، اور اس کے علاوہ حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر بزرگان دین کے جلوے بھی وہاں پر موجود تھے اور سب برکتیں پا رہے تھے۔ تو اس دور میں میرے والد صاحب علیہ رحمہ نے وہاں سے دورہ حدیث شریف کی۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میں تو 1940 کی بات ہے نا، تو تب تک تو والد صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ مطلب کہ آپ کی تو پھر والد صاحب کا جو انتقال ہوا وہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت میری عمر مورس 12 سال کی تھی۔ 12 سال کی۔ جی ہاں۔ تو اس وقت والد صاحب کیا یہاں پر کیا اسٹیٹس تھا؟ ہاں، والد صاحب علیہ رحمہ اس وقت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کے مزار پر جو مسجد تھی قریب میں، وہیں کے امام و خطیب تھے اور مدرس بھی تھے، اور کئی سارے طلباء حضرت سے پڑھا بھی کرتے تھے، اور عربی اور فارسی میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ وہ کتب جو پرانی ہمیں حاصل ہوئیں والد صاحب علیہ رحمہ کی، ان کی سائٹس میں عربی اور فارسی میں زبردست حاشیے اچھا لکھے ہوتے تھے والد صاحب نے لکھے۔ والد صاحب علیہ رحمہ کے۔ تو یہاں سے آپ کے والد صاحب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی پاکستان میں؟ جی ہاں۔
اور اس وقت اب چونکہ وہ جب بریلی شریف گئے تھے تو پارٹیشن تو نہیں ہوا تھا. ہاں پارٹیشن نہیں تھی. پارٹیشن نہیں 40 ہوا. میں 40 میں تو 47 سے پہلے کی ساری باتیں ہیں. تو یہاں سے بریلی شریف تو پھر جانا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہاں تو کوئی ایشو بھی نہیں تھا. اور ایک یہاں پر کلچر اس وقت کے طلباء میں ایک ڈیولپ ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور شہرت وہ ہر جگہ پائی جاتی تھی. تو یہ سب شوق رکھتے تھے کہ وہاں جا کر ہم علم دین حاصل کریں, علم دین کا فیضان حاصل. تو جو پہنچ پایا, نہیں تو پھر اپنے علاقوں میں. یہ بھی ایک اسٹرگل کی بات ہے نا. یہاں پھر بھی وہاں سے بریلی شریف جانا اتنا پیچھے گلی میں تو تھا نہیں. جی ہاں, اگرچہ ایک ہی خطہ تھا لیکن ظاہر پیچھے گلی میں تو نہیں تھا, ایک وقت لگتا ہے. تو آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تب آپ کی عمر 12 سال کی تھی. تو کیا آپ کا وہ تعلیمی جو معاملہ ہے تو اس میں اس کا مطلب آپ کی امی جان کا بڑا کردار رہا ہوگا. میری والدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا بے شک بہت بڑا کردار ہے. اور انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اس بات کو انشور کیا کہ میں پڑھ جاؤں. تو مفتی صاحب اس وقت جس وقت کی میں اس وقت آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ والد صاحب یہاں آئے, پھر آپ نے امامت بھی کی جیسا آپ کہہ رہے تھے, تو پتہ چلا کہ اوقاف میں ملازمت تھی والد صاحب. جی ہاں. تو جب آپ کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ پاک غری کے رحمت فرمائے, تو پیچھے سے معاشی یا معاملی حالات جو تھے وہ مضبوط تھے, وہ زمینیں وغیرہ تھیں, کیا تھا؟ کوئی زمینیں جائیدادیں وغیرہ نہیں تھیں. اچھا. معاشی حالات ایک دم خراب ہو گئے. کیونکہ والد صاحب علیہ الرحمہ کی جو تنخواہ ہوتی تھی اسی سے ہی گزر بسر ہوتی تھی. تو بریڈ ونر جس کو کہتے ہیں انگلش میں, تو وہ والد صاحب ہی تھے. وہ پردہ فرما گئے تو اچانک یہ چیزیں پھر فیس کی پورے خاندان نے. تو تھوڑا بہت گھر میں بہنیں جیسے سلائی وغیرہ کر لیتی تھیں, تو اس سے کچھ نہ کچھ بھائی وغیرہ کما لیتے ہوں گے, مطلب مل جل کے چھوٹا موٹا تو گھر چل جاتا تھا. گھر چل جاتا تھا. بڑے بھائی ہیں, ان کے بڑے احسان ہیں ہم سب پر, تو وہ کام کرتے تھے. تو ان کے اپنا بھی وہ خاندان تھا, شادی شدہ تھے, ان کے اپنے بھی بچے تھے, تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے, تو جس سے جو ہے سب مل جل کے گھر کا سلسلہ. تو ان حالات میں تو آدمی کام کاج کی طرف چلا جاتا ہے نا. جیسا آپ نے کہا کہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 12 سال کی تھی, تو خیر اس وقت بھی چھوٹی عمر ہوتی ہے 12 سال کی بھی. تو آپ کام کاج کی طرف گئے یا کس طرف گئے, یا امی کا کچھ رجحان تھا, کیا تھا اس وقت وہاں دیہاتوں میں, قصبوں میں اس عمر کے بچے بھی کام کرتے تھے. آج تو اس کو جو ہے نا چائلڈ لیبر کا کہتے ہیں, لیکن اس کو کوئی بھی معیوب نہیں سمجھتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی کام کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ انکم لے آتے تھے. تو ہمارے پڑوس میں ایسے کئی بچے تھے میری عمر کے جو کام وغیرہ کرتے تھے. تو میری بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی کام کروں, گھر کے حالات دیکھ کر کے میں بھی کنٹریبیوٹ کروں. ایک فیلنگ, ایک جذبہ تو تھا ہی کہ بھائی ابا جان کے انتقال کے بعد مسائل ہیں اور وہ نظر بھی آتے ہیں. جی. تو ہماری امی جان جو ہے نا وہ ثابت قدم تھیں. انہوں نے مجھے پڑھائی سے ہٹا کر کسی اور کام میں نہیں لگایا, نہ راضی ہوئیں, بلکہ بات تک نہیں سنتی تھیں. اگر کوئی کوشش بھی کرتا کہ چلو تھوڑا بہت میں یہ کر لوں. ایک بار میں نے مزدوری بھی کی تھی, وہ جو مستریوں کے ساتھ مزدور ہوتے ہیں, جی وہ والی مزدوری ایک دن کے لیے. تو کچھ دوست تھے تو میں نے ان سے کہا یار مجھے بھی تھوڑا موقع دلوا دو, تو وہ مجھے لے گئے. تو وہ صبح سے ہم اینٹیں سر پہ رکھتے تھے, تو دوسری منزل تھی شاید, تو وہاں تک پہنچاتے تھے. تو وہ جو جن کے یہاں کام تھا انہوں نے بھی میری شکل و صورت دیکھ کے کہا تم مزدور تو نہیں لگتے ہو. ظاہر مزدوری کر کر کے ایک وہ رفنس وہ چہرے پہ, ہاتھوں پہ ادھر ادھر آ جاتی ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹ ہی رہا, تو
مطلب کوشش میں نے بڑی کی کہ میں کچھ کما کے لاؤں، لیکن والدہ تو والدہ کیا چاہتی تھی؟ وہ چاہتی تھیں کہ میں حافظ بنوں، میں قاری بنوں، میں عالم بنوں۔ والد صاحب علیہ رحمہ عالم تھے، تو انتقال ہوا تو فرماتی تھیں کہ ہمارے گھر میں ایک عالم رہنا چاہیے۔ اچھا، یہاں تو بڑے بھائی جو ہیں ان کی عمریں وہ نکل گئی تھیں، مثلا وہ شادی شدہ ہو گئے یا کاموں میں لگ گئے۔ اب میں اس عمر میں تھا کہ میں پڑھ سکتا تھا، میری پڑھنے والی عمر تھی، تو انہوں نے پھر وہ ساری جو خواہشات تھی، توقعات تھیں، وہ میرے ساتھ مرکز کو بنا لیا۔ جی ہاں، تو ان کی دعائیں بھی تھیں، ان کی کوشش بھی تھی، اور وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کر کسی اور فیلڈ کے لیے میرے لیے وہ نہ تیار ہوئی، نہ کبھی اجازت دی۔ آپ نے سنا، میں مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چند پروگرام میں نے ایسے کیے ہیں ماضی کی یادیں، جس میں ہمارے علماء اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی ہے، اور ان میں ایک تعداد کا آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جب ان کی عمریں چھوٹی تھی، اور ان کے عالم، حافظ، قاری بننے میں ان کی امی جان کا بڑا کردار تھا۔ اور ابھی میری نیت موجود ہے کہ کوئی ایسا پروگرام کیا جائے کہ جس میں صرف ان اسلامی بھائی کو جمع کیا جائے جن کو اس مقام تک پہنچانے میں والدہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جن کے گھر میں بچے بگڑ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ان کے بعد اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یار بن باپ کا بیٹا تھا کیا کرتے۔ بن باپ کے بیٹوں نے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، کیونکہ ان کی ماؤں نے ان کے پیچھے بڑا کام کیا ہے۔ اب جیسے ہمارے سامنے اس وقت ہم مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کا ذکر سن رہے ہیں کہ جب ان کی عمر 12 سال کی تھی، تو جب گھر کے حالات بھی معاشی طور پر اتنے کمزور ہونا، تو پھر لوگ چلے ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طرف، مگر وہاں اگر ماں کا ذہن بنا ہے اور کسی ایک بڑے کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے گا، قاری بنے گا، حافظ بنے گا، اور پھر بھائی چاہنا ہی تو خالی کافی نہیں ہوتا، حالات کا مقابلہ کرنا، اور اس غربت، تو بڑے بڑے ایسے ایسے کام غربت کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ مت پوچھیے بات۔ غربت کی حالت میں ماں کا اتنی استقامت پانا، 12 سال 13 سال 15 سال کی عمر میں ایک بچہ کیا استقامت کی باتیں کرے گا؟ اس ٹائم پہ تو اس کو جو بیک اپ چاہیے تھی وہ تھی، اور وہ امی جان نے دی، اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ امی جان کی جو خواہش تھی وہ کس قدر پوری ہوتی ہمیں نظر آئی۔ تو یہ پیغام ہے ان ماؤں کے لیے جو اس حوالے سے کمزور پڑ جاتی ہیں، اور مائیں کہتی ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو پوری کوشش کی۔ یہ آپ کے نزدیک آپ نے پوری کوشش کی، مگر وہ کوشش پوری نہیں تھی، وہ آپ کی خواہش تھی، کوشش نہیں تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، خواہش میں اور کوشش میں فرق ہوتا ہے۔ ہم خواہش ہی کرتے ہیں، ہم کوششیں نہیں کرتے۔ اگر ہم کوشش کریں تو کوششیں خواہشوں کو عملی صورت میں لے آتی ہیں۔ تمناؤں کا ہونا الگ بات ہے، ان تمناؤں کو عملی جامہ پہنانا الگ بات ہے۔ تو جن ماؤں نے اس طرح کوششیں کی، انہوں نے اپنی اولاد کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا جو یہ چاہتی تھی۔ یہ تو دنیاوی طور، دینی طور پر میں مثالیں دے رہا ہوں، دنیا میں بھی ایسی مثالیں بہت موجود ہیں کہ ماں نے کچھ چاہا اور اولاد کو بنا دیا، ماں نے کچھ چاہا تو وہ کچھ نصیب ماں نا جو اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور الحمدللہ وہ بھی مقام و مرتبہ پاتے ہیں، وہ بھی دنیا میں بڑی سرخوری پاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب پھر حافظ بنے آپ؟ الحمدللہ میں حافظ بنا، اور میں قاری بھی بنا، میں نے اچھی طرح سے تجوید سیکھی، اس کے کئی سرٹیفکیٹس بھی حاصل کیے، مقابلوں میں بھی حصہ لیتا تھا، اچھا، اس نے قرات میں بھی حصہ لیتا تھا، اور پھر درس نظامی کی طرف آیا۔ تو کیسے آئے؟ وہ جو امی جان کی جو ڈائریکشن تھی؟ جی ڈائریکشن تھی کہ میں نے جو ہے نا حفظ کے بعد رکنا نہیں ہے، آگے بڑھو۔ پہلے تو شروع سے ان کی خواہش تھی کہ قاری بنے، وہ ریڈیو پہ سنا کرتی تھی، قراتیں سنتی تھی، قرات سنتی تھی بڑے شوق سے، تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ کتنی خوبصورت آواز میں اور کیا انداز ہے، تو لوگ کہتے تھے ان کو قاری کہتے ہیں، تو جو اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ تھا کہ میرا بچہ بھی ایسے پڑھے۔ تو اب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور الحمدللہ ایک حساب سے میں وہ قرات بھی کرتا تھا،
تو پھر وہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نے عالم بننا ہے. ہمارے خاندان میں اب کوئی عالم نہیں رہا. آپ کے والد تھے وہ فوت ہو گئے. اب آپ کے بڑے بھائی بھی جو ہے مکمل نہیں کر پائے. بڑے بھائی نے کافی کچھ پڑھا ہے اچھا. لیکن وہ تکمیل یعنی دورہ حدیث تک وہ بھی نہیں پہنچ پائے تھے. تو پھر وہ مجھے اس طرف لگایا کہ نہیں تم نے پڑھنا ہے. تو میرا ذہن بھی بن گیا کہ اب میری یہی فیلڈ ہے. پینشن وغیرہ نہیں آتی تھی والد صاحب؟ نہیں پینشن نہیں تھی. اچھا. اس دور میں کیا سسٹم تھا اللہ بہتر جانتا. اور گھریلو کس وہ کچھ بھائی وغیرہ کی سپورٹ سے گھر ہلکا پھلکا چلتا رہا اور آپ اپنی پڑھائی میں میں مصروف اپنی پڑھائی میں. رہے. پھر یہ سلسلہ کہاں تک چلا مفتی صاحب؟ پھر میں جب پہلے سال میں تھا درس نظامی کے تب میری والدہ بھی انتقال فرما گئی. اللہ اللہ. آپ کی عمر کیا ہوگی؟ میری عمر اس وقت تقریباً 16 سال. 16 سال کی. یعنی تقریباً 4 سال والد صاحب کے انتقال کے 4 سال کے بعد امی جان کا دنیا سے انتقال. پردہ فرما گئی. اللہ پاک غریق رحمت فرما. آمین آمین. تو وہ پڑھائی کے دوران کچھ تشویش نہیں آتی تھی؟ کچھ خیالات نہیں آتے تھے؟ وہ طلباء کو تو آتے رہتے. ہاں نہیں وہ پہلا سال میرا جو ہے نا وہ سٹیبل نہیں تھا. یعنی میں وہ محنت کر کے ٹیسٹ وغیرہ پاس کر لیتا تھا لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ بھائی شوق ہو پیشن ہو اور اس میں کمزوری تھی. لیکن پھر امی جان فوت ہو گئیں ایک وہ دکھ اور پھر یہ خیال مجھے اس وقت آنے لگے کہ امی جان چاہتی تھیں کہ میں عالم بنوں میں اچھا پڑھوں. تو پھر آہستہ آہستہ میں اس طرف آتا گیا. سنجیدگی بڑھ گئی اور وہ پلے فلنس جو تھی نا ایک اس عمر کی وہ کم ہوتی گئی. ورنہ وہ ہنسی مذاق یہ وہ اسی میں لگے رہتے تھے. ایک ایسا تو ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے زندگی میں, یو ٹرن کہہ لیں یا کوئی آدمی اس طرح کی بریک آ جاتا ہے کہ یار آدمی سوچتا ہے. تو سم ٹائم آدمی سوچنے میں کسی نیگیٹو کی طرف چلا جاتا ہے. مطلب یہی حادثات بالکل بعض اوقات بندے کو نیگیٹو کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی سیم ہی حادثہ ہوتا ہے, سیم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہی سیم ایکسیڈنٹ کسی کو نیگیٹو لے جاتا ہے کسی کو پوزیٹیو لے جاتا ہے. اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے. دعائیں دعائیں خاص کر جو میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے والدین کی خصوصاً میری والدہ کی جو دعائیں تھیں وہ میرے یوں کام آئیں. میں مانتا ہوں کہ وہ قبول ہوئیں ماشاءاللہ میرے حق میں اور میرا ذہن ادھر لگا اور میں دوسرے سال سے زیادہ سیریس ہو گیا. اچھا مفتی تو آپ کی کالیں آ رہی ہیں, اگر آپ کالیں بھی لے لیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے. جی مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کی آمد مرحبا. ان سے عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب کا تعلق ہند سے ہے یا پاکستان سے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کی پڑھائی کہاں سے ہوئی ہے, کہاں سے انہوں نے تخصص کیا ہے اور ان کے اساتذہ میں کون ہے, رہنمائی فرمائیں. مفتی صاحب نے تو ابھی خود کہہ دیا کہ پاکستان ہی ان کا مطلب یہیں ان کی ولادت ہوئی اور جنوبی پنجاب کی طرف ان کی ولادت ہوئی ہے. اور تعلیم و سلسلہ تو ابھی ہماری گفتگو جاری ہے, تو انشاءاللہ اسی میں اللہ نے چاہتا ہوں کا جواب بھی آ جائے گا. گفتگو بھی ہماری جاری ہے اور تعلیم ہی کا معاملہ اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی کال دیجیے. ماشاءاللہ سے ماضی کی یادیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. آج تو ہمارے مفتی عبدالحمید بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے, آپ کو مدنی ماحول میں کون سے اسلام بھائی لے کر آئے اور آپ کو عالم کورس کی طرف ذہن کس نے دیا, اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور نگرانی شورا آپ سے یہ سوال ہے, آپ بغداد شریف سے ہو کر آئے ہیں, کتنے عرصے کے بعد بغداد شریف گئے اور آپ کو کیسا لگا بغداد شریف, اتنے عرصے کے پاس جانا ہوا, تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کی خواہش مطلب یہ درس نظامی کی طرف تو ان کو ان کی والدہ لے کے گئی, جیسا کہ ڈسکشن چل رہی ہے, اور مزید آگے کا سفر ابھی جاری ہے. دعوت اسلامی سے کیسے جوائنٹ ہوا انشاءاللہ وہ بھی ہم ان سے لیں گے. تو یہ انشاءاللہ ان کا جب ماضی کی یادیں ان سے ہم شیئر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جواب بھی اللہ پاک نے چاہ تو آ جائے گا. ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. میں بغداد شریف سے واپسی میری 29 اکتوبر کو ہوئی رات کو, یعنی 30
अक्टूबर को मैं कराची में था, क्योंकि 1 नवंबर से यहाँ पर सिलसिला शुरू होना था। तो हम आ गए और मैं तकरीबन 29 ईयर के बाद, 29 साल के बाद मेरा ये मुबारक सफ़र हुआ। शायद 94 में मैं लास्ट टाइम गया था। बहुत चेंज है, अल्लाह पाक खैर फरमाए। नीयत है इंशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई के साथ एक आपके साथ प्रोग्राम करने की, और उस प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला नीयत है कि कुछ वहाँ के वो मनाज़िर जो शायद कुछ तो आपने देखे होंगे, कुछ आपने नहीं देखे होंगे, हर मंज़र तो आपने नहीं देखा होगा जो हमारे पास कैप्चर हुए हैं, तो उसी पर अल्लाह पाक ने चाहा तो एक प्रोग्राम करे। बगदाद शरीफ पर अल्लाह पाक ने चाहा, इराक़, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में भी हाज़िरी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नीयत है, अल्लाह पाक खैर फरमाए, इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो वेट, अल्लाह पाक खैर करेगा प्यारे हबीब के सदक़े में। जी मुफ्ती साहब, तो पढ़ाई का सिलसिला आपका चलता रहा? जी हाँ, जी हाँ। तो दूसरा साल मैं अर्ज़ कर रहा था, तब कुछ सीरियसनेस आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अच्छे मेहनती और ज़िम्मेदार तलबा थे उनमें मेरा शुमार आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। तो फिर मैंने 3 साल तक जामे नईमिया लाहौर में पढ़ा। उसके बाद मैं एक देहात में चला गया। अच्छा। वो हज़रत मुफ्ती इरशाद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े मुदर्रिस माने जाते थे, और उनके शागिर्द अक्सर मुदर्रिसीन ही पैदा होते थे। यानी आपने बहुत अच्छे अच्छे मुदर्रिस प्रोवाइड किए हैं अहले सुन्नत को। तो वहाँ की शोहरत मुझे पहुँची, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाता हूँ। तो मैं फिर वहाँ चला गया। तो हज़रत जो है ना ऐसे रखते नहीं थे किसी को। तो मुझे फरमाया कि लाहौर से आए हो? मैंने कहा तुम तो शहरी हो। मैंने कहा ज़रूर हूँ, तो नहीं तो शहरी यहाँ नहीं टिकते, चले जाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई इस उम्मीद से आया था कि दाखिला मिलेगा। मैं वहीं घूमता रहा ना एक दिन। दूसरे दिन मैं फिर हज़रत की खिदमत। मैंने कहा नहीं कि तुम नहीं टिकोगे, मैं सीरियस हूँ अपने काम में, मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, मैं सिर्फ़ उन्हीं को रखता हूँ जो पढ़ने आते हैं। मैंने फिर बड़ी मिन्नतें की, हुजूर मैं पढ़ने आया हूँ, मेरी नीयत अच्छी है ये। तो हज़रत ने फिर बिलाखिर मुझे कबूल फरमा लिया, और मैं मेहनत तो कर ही रहा था। तो चंद दिनों के बाद, उस वक्त मेरी इबारत में कमज़ोरियाँ थीं, तो चंद दिनों के बाद एक दिन मैंने शरह विकाया के 2 सफ़े इबारत पढ़ी, तो उसमें गलती नहीं आई। तो उस दिन उस्ताद साहब बड़े खुश हुए, फरमाया कि अब तुम्हें इबारत पढ़नी आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ मैंने मौक़ूफ़ अलैह तक पढ़ा। मौक़ूफ़ अलैह यानी एक दर्जा दौरा हदीस से पहले तक का। जी हाँ, आज के दौर में हम कहेंगे 7th ग्रेड तक। जी हाँ। तो फिर मैं दौरा हदीस शरीफ के लिए, हमारे चिश्तिया शरीफ के करीब ही है एक शहर हारूनाबाद, वहाँ एक अहले सुन्नत का बड़ा मशहूर जामिया है मज़हरुल इस्लाम। तो हज़रत मुफ्ती अब्दुल गफ़ूर अलैह रहमा वहाँ पे शेखुल हदीस थे, बड़े माहिर उस्ताद थे। तो उनसे फिर मैंने दौरा हदीस शरीफ पढ़ा। तो यूँ मेरी दरस निज़ामी की जो तालीम है वो मुकम्मल हुई। तो ये पूरा आपका जो सिलसिला, तो उससे उम्र कितनी हुई होगी आपकी? मैं फ़ारिग हो गया था 20, 22, 23 साल हुए? 23 साल, यानी 22-23 के बीच में जो है ना। मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी पैदाइश आपने बताई, फिर आपका इल्मी सफ़र आपने बताया, हिफ्ज़ व नाज़रा आपने बताया, फिर लाहौर से आप गांव की तरफ चले गए, फिर गांव से फिर गांव की तरफ ही सफ़र आया, अंदर अंदर ही घूमते रहे आप। दौरा हदीस शरीफ भी आप बता रहे कि वहीं से आपने किया, मगर आप पहुँचे साउथ अफ्रीका। तो ये जो साउथ अफ्रीका का जो स्विच ओवर हुआ, यहाँ से सीधा साउथ अफ्रीका, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसके बाद कोई ज़्यादा वक्त आपने गुजारा नहीं है। मैंने दौरा हदीस करते ही मैं साउथ अफ्रीका चला गया। साउथ अफ्रीका चले गए आप? जी हाँ। तो साउथ अफ्रीका उर्दू कैसे, मतलब पीछे गली में तो था नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बहुत सारे हजरात पूछते हैं कि मैंने इफ्ता वगैरह की तरबियत कहाँ से ली, क्योंकि मैं तो निकल गया था। असल में हुआ यूँ कि हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह साउथ अफ्रीका आया करते थे।
وہ شروع میں جب آتے تھے تو 6 مہینے وہاں رہ جاتے تھے، کبھی 3 مہینے رہ گئے کبھی. تو وہاں سلطان باہو مسجد جہاں میں امام تھا وہاں قریب ہی ایک ان کے مرید تھے تو وہاں رہتے تھے. تو میں پہنچ جاتا تھا حضرت کے پاس کہ مجھے کچھ تربیت دوں. تو تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ رہا. تو اس دوران میں جیسے حضرت پاکستان میں بھی ہوتے تو میں فتوے وغیرہ لکھ کے بھیجا کرتا تھا تصدیق کے لیے فیکس سے نا. تو پھر حضرت تصدیق کر کے اصلاح کر کے جو بھی معاملہ ہوتا مجھے واپس بھیج دیتے تھے. 3 سال تک میں یوں جڑا رہا ان سے. پھر وہیں ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے یہ ایک وہیں سلطان باہو میں اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی مسئلے پوچھنے ہو فتویٰ لینا ہو تو ان سے لے لیا کرو، یہ اب حال ہیں اس کے. تو اس وقت تو وہ سلسلہ یہ جو تخصص وغیرہ وہ تو اس ٹائم تو اتنا تھا بھی نہیں. کسی ماہر مفتی کے ساتھ بیٹھ کر ہی تربیت حاصل کرنی. یہ اصل تو فتوی نویسی کا یہ بھی ایک اصول اعلیٰ حضرت نے علیہ رحمٰن نے بیان فرمایا کہ طبیب حاذق ماہر مفتی کی صحبت میں رہے. تو یوں یہ سلسلہ وہاں پہ شروع ہو گیا تھا. تو میرا جانا یوں ہوا کہ میری خواہش تھی کہ میں دورہ حدیث کرنے کے بعد کسی عربی ملک میں جاؤں. ہم دوبارہ پاکستان آ گئے. ہم دوبارہ اچھا پاکستان آ گئے. وہ سوال بھی آیا تھا نا تخصص کے حوالے سے، تو میں نے کہا اس کا بھی جواب ہو جائے. تو وہ مجھے کسی نے کہا کہ منسٹری آف ایجوکیشن ہے، آپ اس کو لکھیں کیونکہ گورنمنٹس کے پروگرامز ہوتے ہیں ایکسچینج اسٹوڈنٹس کے. کوئی اس ملک کے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اس ملک کے اس ملک میں آ رہے ہیں، تو ان سے آپ درخواست دیں کہ بھئی مجھے کسی عربی ملک میں بھیج دیں. مجھے شوق تھا تو میں نے لیٹر لکھ دیا. میں نے وہ پتے وتے لے لیے کس کو بھیجنا ہے کیسے ویسے. تو کہتے ہیں نا وے دے سے ول دے سے وے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ کیسا خط لکھنا ہے کس کو لکھنا ہے. معلومات لے لی میں نے. تو وہاں سے جواب بھی آ گیا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے. تو پھر میں کافی مایوس تھا. تو میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے ساؤتھ افریقن جو پڑھتے تھے میرے ساتھ. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ساؤتھ افریقہ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ امامت وغیرہ تدریس جو ہے نا اس طرح کا کوئی کام کریں. آپ کے ساتھ پڑھتے تھے وہ؟ میرے ساتھ پڑھتے تھے، میرے روم میٹ بھی تھے. تو وہاں کچھ آپ اپنی کمائی کر لیں اور اپنے پیسوں پہ چلے جائیں. مسئلہ تو یہی تھا نا سب سے بڑا کہ بھائی کوئی اسپانسر کرے. تو اسپانسرشپ تو ملی نہیں، اب اپنے پیسے سے کر لو. میں نے کہا اگر ایسا ممکن ہو تو کیا بات ہے. تو کس کام کی آفر آئی؟ امامت کی. امامت. جی ہاں. مطلب اس وقت آفر تو کنفرم نہیں تھی، اس وقت یہ تھا کہ آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر مل جائے گی آپ کو. تو انہوں نے میرا وہ پاسپورٹ، اس کی کاپیاں، پاسپورٹ بھی ان کے کہنے پہ بنوایا میں نے. تو اس کی کاپیاں کچھ پکچرز میری بھیج دیں. تو مہینے ڈیڑھ کے بعد وہاں سے پوسٹ آ گئی اور اس میں میرا ویزا تھا. وہ پیپر ویزا ہوتا تھا ان دنوں میں. تو یوں میں ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا. یہ کون سا سن ہوگا؟ یہ تھا 89. دعوت اسلامی کا نام آپ نے یہاں سنا تھا؟ میں نے سنا تھا نام، لیکن دعوت اسلامی دیکھی نہیں تھی. گاؤں میں تھے نا وہ تو؟ نہیں اس دور میں نہیں تھے. میں گاؤں میں ہی گھومتا رہا. پھر 89 میں آپ ساؤتھ افریقہ نکلے سفر؟ جی ہاں بالکل آخر میں. تو میں وہاں پہنچا تو اچھا وہاں ایک اور آزمائش ہوئی کہ مجھے چاہیے تھا جاب، اور یہاں سے جو ہے میں ٹکٹیں وکٹیں بھی ادھار پہ لے کے گیا تھا. تو میری تو یہ خواہش ہے مجھے جاتی جاب مل جائے. اب وہ جو ابا جی تھے ہمارے دوست کے، ان کی سوچ یہ تھی کہ آپ تو عالم ہیں، لوگوں کو آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو میں ان سے کوئی آرگیومنٹ بھی نہ کروں، ایک احترام کا رشتہ ہے اور میرے میزبان ہیں، میرا خیال رکھے ہوئے ہیں. نہیں تم یہیں رہو ہمارے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 مہینے میرے یوں گزر گئے. تو لحاظ میں گزر گئے نا ادھر. لحاظ تو نہ میں کہیں نکلا، نہ کسی کو کوئی اطلاع کہ کوئی بندہ یہاں آیا ہوا ہے جاب ڈھونڈ رہا ہے. پھر ایک دن
ایک کہیں پہ ضرورت تھی کہ 10 محرم شہداء کربلا کے حوالے سے بیان کرنا ہے، تو فلاں جگہ پر نا کوئی مولانا نہیں مل رہا، تو یوں کسی نے اڑتی اڑتی وہاں تک پہنچا دی کہ ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بلا لو۔ تو پھر ان کا فون آیا تو ہمارے دوست کے ابا جی کو کہ ہمیں وہ جو مولانا آپ کے گھر بیٹھا ہوا ہے ہمیں وہ چاہیے بڑی رات کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ آ کے مجھے لے گئے۔ یہ تھا نیو کاسل، ایک شہر ہے ہاں نیو کاسل میں، تو اس وقت مسجد نہیں تھی، چھوٹا سا شہر ہے۔ تو میں نے وہاں بیان کیا، جو سنی احباب تھے ان کی مسجد نہیں تھی تو ایک گراج میں جمع ہوئے تھے، بڑا ڈبل گراج تھا، تقریباً 50-60 لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تو بیان تو بڑی بات تھی 50-60 کا جمع۔ جی ہاں، اور بیان تو خالص اردو میں تھا، اردو ہی مجھے آتی تھی، انگلش تو آتی نہیں تھی۔ تو بیان میرا انہوں نے پسند کیا۔ اس وقت پرانے لوگ جو تھے اردو کچھ سمجھتے تھے، اب جو نئی نسل ہے وہ پنجابی مفتی صاحب آپ نے استعمال تو کی ہوگی؟ وہ نہیں، کہاں پنجابی لوگ تھے ہی نہیں، کوئی پنجابی بندہ اس وقت تھا ہی نہیں۔ جس دور میں میں گیا ہوں اس دور میں تو پاکستانی کوئی نظر آ جاتا تو ایسے لگتا کہ عید ہو گئی۔ اچھا، ہاں، تو وہی لوکل لوگ تھے، وہی سارے انگلش اردو میں ہم نے بیان کیا، اردو میں ٹھیک ہے آگے۔ تو وہ مجھے پھر اگلے دن صبح نا 4-5 معتبر لوگ سوسائٹی کے آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو رکھنا ہے۔ اب میں اندر سے بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نہیں، بس تم یہاں رہ جاؤ، ہم کام شروع کرتے ہیں، مسجد بنائیں گے، آپ جیسا بندہ چاہیے ہم کو۔ تو بیان آپ کا بڑا اچھا تھا، بہت پسند آیا۔ تو یوں میرے جاب کی ترکیب وہاں شروع ہو گئی، ایک گراج سے ہی ہم نے شروع کیا، ایک علمی طور پر، ایک امامت کے طور پر، ایک خدمت دین کے طور پر ایک سلسلہ باضابطہ آپ کا ساؤتھ افریقہ میں وہاں یوں شروع ہوا، یعنی تنخواہ بھی لگ گئی اور وہ سب معاملات۔ ہاں، وہ ایک تسلی قرار آ گیا بے قراری کو میرے۔ چلے کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بات میں عرض ہے کہ انگریزی زبان آپ نے کیسے سیکھی، کہاں سے سیکھی، اور جو علماء بچے طالب علم ہیں، عالم بن رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ضروری ہے، اور وہ کس طرح اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ بڑا ریلیونٹ سوال ہے مفتی صاحب۔ آپ نے کہا کہ میں گاؤں سے پڑھتا پھر آپ نے اپنا پورا بیک گراؤنڈ بتایا، 12 سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال، پھر 15-16 سال کی عمر میں امی جان دنیا سے پردہ فرما گئیں، درس نظامی کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی اسکول کی تعلیم بھی بندہ حاصل کر ہی لیتا ہے اپنے گاؤں دیہات میں، اپنے ایک ایج میں، مگر اوورال کوئی اتنا بڑا کوئی دنیاوی تعلیم کا آپ کا اتنا معاملہ میرے سامنے تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اب شاید ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو مدنی چینل دیکھتے ہیں اور آپ کے بیان سنتے ہیں، کہ مجھے بھی پتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو میرا ٹرانسلیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہوتا ہے، شاید آپ کو یاد ہو، یہ مفتی صاحب کی انگلش میں واقعہ، پھر آگے بڑھتا ہوں میں۔ آئی تھنک کہ میرا دوسرا یا تیسرا وزٹ ہوگا ساؤتھ افریقہ کا۔ پہلا وزٹ تو میرا 5-6 دن کا تھا، جب آپ سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اور گاڑی میں گھومتے رہا پورا ساؤتھ افریقہ ہو کیا رہا ہے۔ پیچھے دوسرا تیسرا وزٹ ہوگا میرا ساؤتھ افریقہ کا، ہم کیپ ٹاؤن سے واپسی آ رہے تھے۔ اس ٹائم پر جوہانسبرگ میں دعوت اسلامی کی ایک جائے نمازی مسلح تھا، شاید میزینین پر تھا، وہاں پر مجھے دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹ کا انٹروڈکشن دینا تھا۔ اچھا، اب جو آڈینس تھی اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ اس میں زیادہ تر انگلش سمجھنے والے لوگ ہوں گے، تو آپ نے انگلش میں دینا ہے۔ اب میں کہا مفتی صاحب انگلش تو میرے کو آتی نہیں اتنی، تو اچھا مجھے ان کی انگلش زیادہ سمجھ میں آ جاتی تھی مفتی صاحب کی، اور میں اتنا تو کچھ تو نہیں بول سکتا تھا۔ اور میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھے مفتی صاحب، کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ آئی تھی، 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت شاید 35 یا 40 کے آس پاس دعوت اسلامی کے شعبے بنے ہوئے تھے، ڈپارٹمنٹ، جیسے آج آپ کو انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ المدینہ العلمیہ، دارالفتح سنت، تو مدنی چینل وغیرہ، تو اس ٹائم پہ جو بھی شعبے بنے ہوئے تھے، اب وہ شعبے تو یاد تھے، ان کے نام بھی یاد تھے، شعبے کا تعارف بھی یاد تھا، شورا نے شعبے سارے بنائے ہوئے تھے جو شورا نے بنائے تھے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ مفتی صاحب کو میں اردو میں لکھ کر دیتا تھا، مفتی صاحب کی سیٹ میرے ساتھ ہی تھی، ہم دونوں فلائٹ میں تھے،
شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا. تو مفتی صاحب کو میں اردو میں لکھ کر دیتا, مفتی صاحب اس کو انگلش میں لکھتے ہیں, میں اردو میں لکھ, مفتی اس کو انگلش میں لکھتے ہیں. میں نے تقریباً تمام جو مجھے اس وقت شعبے لکھنے تھے وہ لکھ لیے, اور مفتی صاحب نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن کر لیا, اور ہماری لینڈنگ ہو گئی. اور جب تھکے ہوئے بھی تھے, گھر گئے, آپ کے یہیں قیام تھا, آپ کے گھر کے اندر ایک الگ سے بھی روم بنا ہوا تھا, وہاں ہی میری رہائش تھی, آپ کو یاد ہوگا. اور اٹھ کر ہمیں دوبارہ جا کے یہ بیان کرنا تھا. ان دا مین ٹائم جب یہ میں نے آرام کیا تو مفتی صاحب نے بھی ڈیفینیٹ تھوڑا آرام کیا ہوگا. مفتی صاحب نے وہ جو سارا انہوں نے لکھا تھا اس کو کمپوز کروایا آپ نے. جی. اور جب میں اٹھا تو مفتی صاحب, شاید ہم نے پھر کھانا وغیرہ کھایا, تو اس وقت مفتی صاحب کمپوز کیا ہوا سارا پیپر لے آئے, اور وہ لے کر میں نے مسجد میں جا کر, یا وہ ہمارے مصلی پہ جا کر میں اسے بیان کیا. اور یوں میرا اتنا دیکھ کر طویل انگلش میں بولنا یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا. تو یہ مفتی صاحب کی ماشاءاللہ اس وقت میں نے انگلش دیکھی تھی تو بڑا ایک فرینڈلی انگلش تھی. بیک گراؤنڈ دیکھتے مفتی صاحب کا تو انگلش ہے ہی نہیں. پہنچے تھے 3 مہینے کے بعد تو ان کو اردو میں بیان کا موقع ملا. تو پھر مفتی صاحب یہ انگلش آپ کے ساتھ جو ہوئی یہ کیسے ہو گئی؟ انگلش یوں ہوئی کہ اب یہ خاص میرے وہ اسٹوڈنٹ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں پاکستان میں یا اس طرح کی جو بھی اردو کنٹریز ہیں, کیونکہ انگلش کتنی نیسیسری ہے سو نیکی کی دعوت کے لیے, تبلیغ دین کے لیے. اور یہ انگلش ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھتے کہ ایجوکیشن نہیں ایک اسکل ہے, ایک مہارت ہے. تو جو ایک ہوتا ہے کہ کیسے, تو وہ کیسے ہوا یہ اب سنیے. ایک تعداد تھی جن کی عمریں زیادہ تھیں, 50-60, جو آپ کے قریب تھے, جو میرے قریب تھے, اور وہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ بہت اچھا بیان کرتے ہو, بہت اچھا بیان کرتے ہو. لیکن میں نے دیکھا کہ جوان تو میرے قریب نہیں ہے. آپ اس وقت جوان تھے؟ میں جوان تھا. میری بوڑھے آپ کے قریب تھے؟ بوڑھے میرے دوست تھے, جوان مجھ سے بھاگتے تھے. کبھی دیکھنے کا موقع, شیشہ بھی دیکھنا پڑتا ہوگا کہ کیا بات ہے جوان قریب نہیں آ رہے. ہاں, تو وہ مجھے تھا پتہ, میں نے دیکھا بھی وہ باہر کھڑے رہتے, گپے مارتے, اور جمعے کے وقت آ جاتے, اچھا, یوں نماز پڑھ کے نکل جاتے. تو وہ کہتے ہیں آپ اردو میں بیان کرتے تھے؟ میں اردو میں, اوکے, اردو ہی آتی تھی تو سمجھ تو آتی. وہ کمپلیٹ انگلش کر رہی ہے؟ جی ہاں. اوکے. تو پھر مجھے یہ احساس جاگا کہ میں نے چونکہ یہاں رہنا ہے, دین کی تبلیغ کرنی ہے, امامت کرنی ہے, خطابت کرنی ہے, تو مجھے یہ زبان آنی چاہیے. تو یہ ایک ایسے پہاڑ سا سامنے کھڑا ہوا تھا, زبان کیسے آ جائے. کوئی انجیکشن تو ہے نہیں کہ ہم لگوا لیں اور بس یوں سوئچ آن ہو جائے. تو ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے, یا تو نظر ڈال دو یا انجیکشن لگا دو. جی. تو وہ پھر میں نے, چونکہ میں جب وہاں امام ہوتا ہے نا تو وہ مدرسہ بھی پڑھاتا ہے. اوکے. تو چھوٹے بچے مدرسہ پڑھنے آتے تھے تو میں ان کو بھی پڑھاتا تھا. تو میں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ میں ان سے سیکھتا ہوں, بچوں سے. ہاں, احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے سیکھنی چاہیے. تو بچے چونکہ آپس میں بول رہے ہیں تو ایک تو یہ تھا کہ خوف نہیں تھا کہ میں کچھ بولوں گا تو وہ ہنسیں گے یا میرا مذاق اڑائیں گے, کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہنسیں گے تو کیا ہنسیں گے. تو لیکن ان سے جو ہے نا میں سیکھ سکتا ہوں کچھ نہ کچھ. تو میں شروع میں انہی کے ساتھ بات کرتا تھا. پھر میں نے ایک ڈکشنری لے لی. اوکے. وہ مجھے مل گئی تھی, وہ اردو سے انگلش کی, اور مجھے چاہیے بھی وہی تھی کیونکہ میں تو سوچتا انگلش میں تھا, بولتا اردو میں تھا. اب اردو کے متبادل مجھے انگلش الفاظ چاہیے ہوتے تھے, تو وہ اس میں سے ڈھونڈتا تھا اور میں پھر ان کو لکھتا تھا. ایک میں نے الگ سے بک بنائی ہوئی تھی, تو الفاظ ڈھونڈ کے ادھر اردو ادھر انگلش, ادھر اردو ادھر انگلش, تو یوں میں بس وہ کرتا رہتا تھا. پھر ان کو یاد بھی کرتا تھا. پھر وہ 10 یاد کیے تو کچھ دنوں بعد 5 یاد رہ گئے, 5 بھول گئے. تو یہ سلسلہ وہ سب چلتا رہا. تو پھر میں جملے وغیرہ بھی بنانے لگا, مدد بھی لیتا تھا, کسی قریبی سے پوچھ لیتا تھا اس کو کیسے پروناؤنس کرنا. مجھے اس کی بھی فکر ہوتی تھی کہ میں بولوں تو صحیح بولوں, کہ میرا بولنا مذاق نہ بنے. تو وہ 2-3 چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں, بولوں بھی صحیح, ووکیبلری بھی میری ڈیولپ ہو جائے,
لفظوں کا خزانہ آ جائے. لفظوں کا خزانہ آ جائے. پھر یہ ہے کہ جملے میں صحیح بناؤں. اس کے لیے گرامر ضروری تھی. اس کے لیے گرامر ضروری تھی. لیکن سب سے بہتر گرامر ہے جو جس طرح لوگ بولتے ہیں نا بس آپ اس طرح بولیں. تو گراؤنڈ لینگویج ایک چل رہی ہوتی ہے ہاں لوگوں کے درمیان. بالکل ایسے. تو پھر آہستہ آہستہ میں لگا رہا. کچھ تھوڑی بہت جیسے جملے الفاظ میں نے جمعے کے بیان میں شروع کی ہے. پھر ایک دن نیت کی کہ اب میں انگلش میں کروں گا. اچھا. تو میں نے بڑی محنت کی, بڑا رٹا لگایا, بڑے الفاظ رٹے لگائے. ہاں رٹے, بالکل بالکل بڑے رٹے لگائے. تو میں نے وہ ہمت کر کے جیسے تیسے کر کے بیان کر ڈالا انگلش میں. انگلش میں. کتنا عرصہ لگا ہوں؟ تو میرے حال میں کچھ 2 سال کے بعد, 2 سال یعنی یہ ساری اسٹرگل میری چلتی رہی 2 سال. پھر 2 سال بعد میں نے بیان کیا. ہمارے قوم کا اتنا ہاضمہ نہیں. 2 سال. تو اس میں میری حوصلہ افزائی ہوئی. غلطیاں تو تھیں مجھے بھی پتہ ہے, اور میں رک بھی جاتا تھا اور فلو بھی ٹوٹ رہا تھا, مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا تھا. ایک آدمی ہے نا, خطیب ہے, اس کا ایک سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے بیان میں کتنی جان ہوتی ہے, میں کیا رسپانس لوگوں سے لے سکتا ہوں. لیکن وہ بالکل ڈیڈ سین تھا. لیکن بعض سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا, انکریج کیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, اب کوشش کرو, معاملہ ٹھیک ہے. تو پھر میں کیا کرتا تھا, جیسے آج جمعہ پڑھا لیا نا, جمعے کے بعد یعنی عصر کے بعد سے اگلے جمعے کی تیاری کے لیے ابھی سے لگ جاتا. پورا ہفتہ میں یعنی کوئی مضمون سلیکٹ کر لیتا. مضمون اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا تھا اس وقت تو, لیکن اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے, اس میں کیا الفاظ لانے ہیں, اس میں کہانی کون سی ہے, حکایت کون سی ہے, حدیث کون سی ہے, آیت کون سی ہے, تو اس کی میں تیاری میں لگتا. تو اگلے جمعے کے لیے پھر میرا وہ پورے ویک کی محنت کی ہوئی جو ہوتی تھی وہ کام آ جاتی. تو یہ سلسلہ بھی کافی دیر تک رہا, اور اچانک مجھے لگا کہ مجھے زبان آ گئی. یعنی ایک دن مجھے یقین کرے بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ میں کچھ سوچوں اور بولوں. اکیلا بیٹھا ہوں, میں کچھ سوچتا ہوں, میں بول رہا ہوں, میں کچھ سوچتا ہوں, میں بول رہا ہوں. دینی چیزیں بھی سوچ رہا ہوں, دنیاوی چیزیں بھی سوچ رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. تو مطلب اٹک نہیں رہا. تو مجھے لگا کہ اب اتنے سارے الفاظ ہو گئے ہیں کہ میں اب روانگی اس منزل کو جس کو آپ ابھی بیان کر, اس کو پانے میں 3 سال لگ گئے ہوں گے. ہاں 3 سال تو لگ گئے ہوں گے. اس کے بعد بھی امپرومنٹ کا سلسلہ تو پھر بھی جاری رہا. امپرومنٹ کا سلسلہ بالکل جاری رہا. پھر ایک دور آیا کہ مجھے لگا کہ مجھے تھوڑی ایکڈیمک قسم کی انگلش بھی بولنی چاہیے. یہ جو یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں ان کا لیول تھوڑا مختلف ہوتا ہے, تو اس میں بھی میں نے کوشش کی. لیکن جو میرے کام کی انگلش تھی نا وہ وہی تھی جو بنیادی تھی, کیونکہ میرے کام کی انگلش میں پڑھا لکھا بھی سمجھ رہا ہے, درمیانہ پڑھا لکھا بھی سمجھ رہا ہے, کم پڑھا لکھا بھی سمجھ رہا ہے. ہر کوئی مطمئن ہے, ہر کوئی خوش ہے. میری ڈیلیوری ہو گئی, میرا میسج پہنچ گیا. صحیح ہے. تو میں پھر اسی پہ ہی پراپر پہنچ گیا نا. ہاں جی ہاں, میں اسی پہ قائم رہا. بلکہ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے اور میں تھا, ہمارا بیان تھا, ان کی انگلش بڑی ہائی تھی, تو میری وہی ایوریج جو ہر کوئی سمجھتا ہے. تو جیسے ہی وہ اجتماع جلسہ ختم ہوا تو لوگ میری طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, ویری نائس بیان, ویری انسپائرنگ, وی ریئلی انجوائڈ اٹ. تو وہ جو ہے نا الفاظ بول رہے ہیں تعریفی. تو میں نے کہا حضرت دیکھے کیسا زبردست بیان کیا ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے مجھے, وی ڈڈ ناٹ ایون انڈرسٹینڈ واٹ ہی سیڈ, ہم سمجھے ہی نہیں ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں اس کو یوں سمجھے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر اس وقت میں آپ کے ساتھ گاڑی اردو بات کروں اب, اور جیسے ہماری بڑی کتابوں میں بعض وقت اردو جو بیان کی جاتی ہے, تو اگر میں وہ آپ سے بات کروں تو لفظ اردو کا ہی ہوگا, لیکن شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے. وہ سارے اردو ہی کی ورڈنگ ہوگی, اردو ہی کے سینٹینس ہوں گے, سب کچھ اردو ہی چل رہا ہوگا,
لیکن آپ کو بھی لگے گا کہ یار یہ مطلب کہ نا گفتہ بے حالات پہ، اب نا گفتہ بے حالات، اب آپ پہنچے نا گفتہ بے حالات پہ، پہنچتے پہنچتے اپنی حالت بھی نا گفتہ بے ہو جائے گی. تو یہ میں نے ایک ورڈ آپ کے ساتھ استعمال کیا، نا گفتہ بے حالات. اب اس کو آسان کرنا پڑے گا. تو اختلاط کو بھی ابھی آپ کو آسان کرنا پڑے گا. تو جس طرح ہم اردو بچپن سے ہم اردو بولتے، سنتے، لکھتے، سمجھتے آ رہے، لیکن ہماری اردو کا بھی ایک لیول ہے. اس طرح ایک دنیا کی کئی زبانوں کے لیول ہوتے ہوں گے، تو انگلش کا بھی ایک لیول ہے کہ انگلش، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اکیڈمک کلی کے انگلش ہے جو یونیورسٹی اور دیگر جگہوں پر جو پڑھائی جاتی ہے، مگر ایک عام بول چال کی جو زبان ہوتی ہے، میرے اپنا بھی یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو عام بول چال کی زبان ہے یہ زیادہ افیکٹو بھی ہے اور اٹریکٹیو بھی ہے. مفتی صاحب ایم آئی رائٹ؟ بالکل ایسے، کیونکہ آپ کے پاس جو اس وقت سننے آیا نا، جیسے ہم یہاں بول رہے ہیں، اب جیسے میں 500-700 اسلامی بھائیوں میں اگر میں بیان کر رہا ہوں تو ہر کوئی بہت زیادہ تعلیمی یافتہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو ہر ایک کو ایک ایوریج اردو سمجھ میں آئے گی. اس طرح دنیا میں بھی میں نے دیکھا کہ ہر ایک کو ایک ایوریج انگلش سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جو آڈینس ہے آپ کو تو نیکی کی دعوت دینی ہے. آپ کو اپنی اچھی انگلش کا یا اچھی اردو کا آپ کو سکہ تو بٹھانا نہیں ہے. اب سکہ بٹھانا یہ خود ایک ورڈ ہے. تو یہ سب چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو جتنی ایوریج انگلش آپ بیان کریں گے نا، نارمل جو سمجھائی جا سکے. بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ لوگ ہنسے بھی نا آپ کی جو پروناؤنسیشن ہے، یہی ورڈ ہے نا جی ہاں. تو آپ اس کو صحیح پروناؤنس کر رہے ہوں. آپ کی مطلب کہ جیسے عموماً بعض اوقات ہم سے کوئی انگلش والا اردو میں جب بات کر رہا ہوتا تو تھی کو تھا کر دیتا ہے، تھا کو تھی کر رہا ہوں، کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے، یا چلو بول رہا ہے یہ. تو اسی طرح ہمارے انگلش پہ بھی اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ اب بھی مطلب کہ جا رہا تھا تو وہ جا رہا ہے، تو ہے اب ہے ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہے کیسے ہو گیا، تو تھا. تو انگلش پہ بھی ہمارے مطلب کہ واز، ویل، ویر اور یہ سب ہم کرتے رہتے ہیں. تو ایوریج انگلش کے لیے یقیناً 3 سال مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 سال. اچھا 3 سال کہاں؟ ایک ایسے کنٹری کے اندر جہاں انگلش ہے. اب جہاں انگلش نہیں ہے مطلب آپ کے پاس کوئی سپورٹنگ وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز سپورٹ کر رہی ہو کہ آپ اپنی لینگویج کو بہتر کریں. جہاں کوشش کریں باہر نکلے تو وہی اردو بولنی پڑے گی. تو مفتی صاحب کے ساتھ جبکہ ایک سپورٹنگ بھی تو آپ کو احساس تھا نا، جب باہر نکلتے تھے تو وہاں بھی آپ کو بھی بچے انگلش والے، تو بوڑھے انکریج کرنے والے، جوان سمجھنے والے، اور آپ کا اس پہ بھی 3 سال. تو ہمارے اسلامی بھائیوں کو میں خاص طور پر مبلغین اور جو طلباء کرام ہیں جن کے تعلق سے ہم خود چاہتے ہیں کہ آپ کو انگلش اور عربی پر مہارت حاصل ہو، اتنی کہ آپ اپنی بات ایک کام چلانے کے لیے نہیں، اس تک باقاعدہ صحیح طور پر بات پہنچانے کے لیے، اور اس سے کنورزیشن ہو سکے، اس سے گفتگو ہو سکے، اور آپ اس کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کر سکیں، اور آپ اس کو اپنی معافی ضمیر ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے، مفتی صاحب بھی میرا ٹرانسلیٹ کرتے جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ مفتی صاحب کے اپنا ٹرانسلیشن کا بھی ٹرانسلیشن کو آپ نے ماشاءاللہ جو اس طرح لیا، حالانکہ ٹرانسلیشن باڈی لینگویج کو لانا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے لفظوں کو ہی بیان کر دے تو اس کی مہربانی ہے. یہ بھی ایک فن ہے. یہ فن تو آپ کی صحبت سے ڈیولپ ہوا ہے، اس سے قبل تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ترجمہ کرو، تو یوں ہم نے شروع کر دیا. پھر یہ ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور پھر بہت مرتبہ ہوا. تو میرے خیال میں اس میں آپ کو بھی اچھی مہارت ہو گئی، کہاں رکنا ہے، کتنا سارا دینا ہے، کب ساتھ ساتھ چلانا ہے، لفظ بلفظ کرنا ہے، کب جملہ بجملہ کرنا ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ ساری کمبینیشن اور کوپریشن جو ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ اس پہ ہو چکی ہے، وہ جیسے آپ کے ساتھ ہوتی ہے کسی دوسرے کے ساتھ وہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ بھی سیکھ گئے اور میں بھی سیکھ گیا ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے سے کام کیسے لینا. اس میں کیمسٹری کا بھی ملنا بہت ضروری ہے. اچھا یہی ہوئی کہ آپ پھر گرامر کو کیسے آپ نے
ملایا اس کے؟ کیونکہ میں یہ سوالات اپنے مبلغین اسپیشلی اور اپنے جو طلباء کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، شاید ہو سکتا ہم اس کا کوئی مدنی گلدستہ بھی تیار کریں، میں ان کے لیے آپ سے یہ زیادہ سوالات کر رہا ہوں، اور جو ہمارے نیکی کی دعوت دینے کے لیے اسلام میں ولنگ ہوتے ہیں، وہ خواہش بھی ہوتی ہے کریں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت ساری لینگویجز ہیں، تو اور اگر ان اچھی نیتوں کے ساتھ کہ آپ اسلام و دین کی خدمت کریں گے اور اللہ اس کے رسول کی رضا والا کام کریں گے، تو وہ لینگویج کا سیکھنا ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے انگلش کے تعلق سے فتح و رضوی میں اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو اب یہ کہ اس کو گرامر کو پھر آپ نے کیسے کہا؟ کیونکہ لغت کی کتاب میں ڈکشنری میں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹیو ورڈ آ جاتا تھا کہ بازار کو مارکیٹ کہتے ہیں اور کیلے کو بنانا کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہ میں کیلا لینے کے لیے مارکیٹ جا رہا ہوں، تو آئی گو مارکیٹ بنانا، یا خریدنے کو پرچیز کہہ لیں گے، تو یہ سب ورڈنگ تو ہو گئی، آئی گو پرچیز مارکیٹ بنانا یا جو بھی ہے، لیکن اس کو پراپر ایک انگلش کے ساتھ کہ میں مارکیٹ میں کیلا خریدنے جا رہا ہوں، اس کو کیسے آپ اس کو گرامر کے ساتھ جوائن کرنا پڑے گا نا، تاکہ وہ پریزنٹ کا اور کنٹینیو چیز کا ایک ورڈ بن جائے۔ سر دنیا میں دو میتھڈ ہیں زبان سیکھنے کے، وہ چاہے آپ عربی سیکھیں یا انگلش سیکھیں یا کوئی اور زبان سیکھیں۔ ایک تو ہے کہ آپ اس کی گرامر سیکھیں، اس میں پڑھ جائیں، محنت کریں۔ دوسرا ہے ڈائریکٹ میتھڈ۔ ڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ سیدھی سیدھی زبان سیکھیں، آپ بس بولنا سیکھیں، آپ سنیں لوگ کیسے بولتے ہیں، اوکے، اس کے اندر آپ کی گرامر کور ہو رہی ہے، اگرچہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا قانون لگ رہا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ بہت سارے حضرات گرامر پہ بڑا زور دیتے ہیں، وہ انگلش نہیں بول پاتے۔ عربی گرامر پہ بڑا زور ہے، صرف نحو پہ، لیکن وہ عربی نہیں بول پاتے۔ کہ جو صحیح بولنے کا طریقہ ہے، جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے، وہ نہیں اختیار کیا۔ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں عربی ممالک میں کہ لوگ یورپ سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، کہیں کہیں سے آ رہے ہیں، جن کی الگ الگ زبانیں ہیں، اور وہ ڈائریکٹ میتھڈ سے 6 مہینے کے بعد عربی بول رہے ہوتے ہیں، جبکہ عربی کے الف با تا سے بھی وہ واقف نہیں ہوتے۔ تو زبان سکھانے کے لیے یہی میتھڈ سب سے بہتر ہے، اور اس میں ساری گرامر کور ہو جاتی ہے۔ اب جیسے کوئی بھی اہل زبان ہے، وہ صحیح بول رہا ہے، لیکن آپ اس پر کوئی قاعدہ بیان کریں گے تو وہ کہے گا آئی ڈونٹ نو۔ اب اس کی تو بیسک زبان ہی وہی ہے نا، بیسک زبان وہی ہے، بلکہ قاعدے اس کی زبان سے لیے گئے ہیں۔ ہمارے اردو بولنے والے کو بولو آپ نے کس قاعدے کے تحت بات کی، تو بولے گا بھائی کیا اس قاعدے کا کیا فائدہ، ہمارا تو اپنا زبان ہی یہی ہے۔ جی ہاں، ایک صاحب تشریف لائے تھے یو کے سے، اہل علم تھے، تو میرا وہاں پہ بیان تھا، ان کا بھی تھا، تو مجھ سے انہوں نے کہا آپ نے انگلش کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا یہیں سے سیکھی ہے، بچوں سے سیکھی ہے، لوگوں سے سیکھی ہے، کچھ تھوڑی بہت محنت کی ہے۔ کہتے نہیں، پاسبل نہیں ہے کہ کوئی کالج کوئی یونیورسٹی وغیرہ جوائن کی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں کی میں نے۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ڈبل ایم اے انگلش کے کر کے آ رہے ہیں لوگ، تو وہ ایسی نہیں بول پاتے جیسے آپ بول رہے ہیں۔ ان کو بھی ایک شوق سا لگا۔ میں یہی سمجھا ہوں، اور یہی میرا مشورہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ، اور سیریس ہونا پڑے گا، سیریس ہونا پڑے گا، اسٹرگل کرنی پڑے گی، بالکل تھکنا نہیں ہے۔ تھکنا نہیں ہے، اور لوگ کچھ نہ کچھ مذاق بھی اڑائیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ بالکل کوئی شاباشی دے تو اس کو پلس میں لے لینا ہے، بالکل ایسے۔ اور اگر کوئی مذاق اڑائے تو اس کو مائنس میں لینا نہیں ہے، بلکہ اس کو اگنور کر دینا ہے۔ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہر کوئی الحمدللہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انگلش کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ مفتی صاحب کے ذریعے کافی ہمیں بھی سپورٹ ملا دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے۔ مفتی صاحب بولنا تو اپنی جگہ پر، لکھنا الگ فن ہے۔ لکھنا الگ فن ہے، اور لکھنے میں بھی جب میں نے بولنا شروع کر دیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے لکھنا بھی چاہیے۔ ایسے مسائل پیدا ہوتے تھے کہ جو انگلش میں جن پر روشنی ڈالی جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک کتاب لکھی
یس میلاد سیلیبریشن از commendable. یہ کچھ اعتراضات لوگوں نے اٹھائے تھے تو ان کے جوابات دیے تھے میں نے، تو اس پہ میں نے کوشش کی. اپنی طرف سے میں جو جیسے بولتا تھا نا ویسے میں لکھ رہا تھا. تو اسپیلنگز میرے کمزور ہی تھے کیونکہ بولنے میں اسپیلنگز آپ تھوڑی دیکھتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ کوما کہاں لگانا ہے، فل سٹاپ کہاں لگانا ہے، اس میں بھی کافی کمزوریاں تھیں. تو ایک میرے قریبی تھے اور پڑھے لکھے تھے، تو ان سے میں نے کہا میری تھوڑی مدد کر دو، ایڈیٹنگ کر دو. تو انہوں نے جب ایڈیٹنگ کی تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا، تو میں کافی چیزیں میں نے پک کی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چلو میں 50-60% تو کام کر ہی لیتا ہوں، تو مجھے کرنا چاہیے. مدد بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہے. تو فائنل پروڈکٹ جو ہوتا ہے، را مٹیریل تو میں تیار کرتا ہوں، پھر اس کو کسی سے ہیلپ لے کر فائنل کروانا ہوتا ہے. بلکہ یہ وہ مراحل ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی پروف ریڈنگ اور وہ سب اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو یوں تھوڑا جو ہے نا وہ تجربہ بڑھتا گیا. پھر میں آرٹیکلز اور پھر استفتاء وغیرہ بھی، جیسے انگلش میں کوئی سوال آتے تو میں انگلش میں ہی جواب دے دیتا. تو یوں سلسلہ بڑھتا گیا. اس کو بھی ایک یعنی یہ جو کتابیں ابھی آئی ہیں مارکیٹ میں، یہ کافی عرصے کے بعد آئی ہیں. یعنی اس سے کافی عرصہ پہلے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. تو یوں پھر وہ تجربے سے، محنت سے، بار بار کرنے سے یہ اسکل بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، ویلکم ٹو اسلام، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دی بیسٹ بک. اگر آپ کسی نئے مسلمان کو بھی یہ کتاب دیں اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور نان مسلم کو بھی دے تو اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. ایون کہ شاید ہم میں سے ہر ایک کو یہ پڑھنا چاہیے. تو اسلام کے تعلق سے ایک بڑی عمدہ معلومات فراہم ہوتی ہے، اور کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں بعضوں کو، اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ذہنوں میں کئی سوالات ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس کتاب کی برکت سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی لوگوں کی کنفیوژن دور ہوئی ہے، مس کنسیپشنز دور ہوا ہے، اور ایک ٹرو میسج آف اسلام جس کو آپ کہتے ہیں وہ پہنچانے میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب اس کتاب کے بارے میں؟ الحمدللہ اس کتاب سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اس کی رپورٹس ہم کو ملتی رہتی ہیں. لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ان کے شبہات دور ہوتے ہیں. خاص کر آخر میں جو 27 سوال جی کویسچن اور آنسرز ہیں وہ تو بڑے اہم ہیں. یعنی جو مستشرقین یا اسلام کے خلاف لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں، تو ان کے موٹے وہ ان کے جوابات اس میں دے دیے گئے ہیں. تو ایک شخص جو اسلام میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن اس کے ذہن میں شبہات بھی ہیں، تو اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 بھی آ رہی ہے؟ جی پارٹ 2 یعنی یہ تو اس کے لیے جو یعنی ذہن میں جو تھا کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تو یہ اس کو پڑھے اور مسلمان ہو جائے. اب دوسرا فیس یہ ہے کہ مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے کے بعد جن مسائل کو وہ فیس کرتا ہے اس کے بھی تو اس کو جوابات. ہمیں بہت پرابلم تھے کہ ہمارے پاس کوئی لٹریچر ہی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ یہ لٹریچر ہمیں مفتی صاحب نے دے دیا. تو دوسری بھی الحمدللہ جو پارٹ 2 جو جیسے آپ نے فرمایا، اس کا نام یہ ہے کہ اے گفٹ فار دا ریورٹس، یعنی نیو مسلم جو ہے نا ان کے لیے ایک تحفہ. وہ بھی سوال جواب کی صورت میں 124 سوال جواب ہیں اس میں. تو الحمدللہ فائنل ہو کہ وہ بھی پرنٹنگ کے لیے چلی گئی ہے. تو یہ 2 کتابیں اگر ساتھ ساتھ چلیں گی تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ہماری خواہش تھی کہ، اور جو عاشقان رسول چاہتے تھے کہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن ہے اس کا بھی انگلش میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ کنز الایمان کا یہ ترجمہ انگلش میں ہوا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو بھی شائع کیا،
اور یہ ترجمہ بھی الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب کے ذریعے یہ سعادت مفتی صاحب کے حصے میں آئی۔ پھر ماشاءاللہ اب تفسیر کی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن کریم کی تفسیر آنی چاہیے انگلش میں، تو اس پر بھی الحمدللہ مفتی صاحب نے قلم لیا اور 2 جلدیں چھپ کر آ گئی ہیں۔ مفتاح الاحسان، یہ 5 اس کے والیوم آئیں گے، 2 والیوم اس کے پرنٹ ہو کر آ چکے ہیں، اور آئی تھنک لاسٹ والیوم پر میرا خیال ہے تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا ہے۔ جی کچھ 3-3.5 سپارے باقی ہیں۔ ہاں، تو اللہ پاک نے چاہا تو جنوری 2024 کے مڈ تک انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے 5 جلدیں آ جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے یہ الحمدللہ خزانہ ہے۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ آپ کچھ کہیں، آپ نے لکھا ہے، آپ کی ماشاءاللہ کے پیچھے جی کافی کوششیں۔ بے شک ایک بہت بڑی خدمت ہے دین کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہو گئی۔ اور کنز الایمان کے ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو کنسپٹ تھے جو اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں کنز الایمان اردو میں، تو اس کا ہم نے اس میں بڑا خیال رکھا ہے کہ کنسیپچول میننگ جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے۔ صحیح ہے۔ تو حاجی جنید رکن شورا کا میسج تشریف لایا تھا کہ ایک بڑے پڑھے لکھے پروفیسر کو انہوں نے کنز الایمان کا یہ ترجمہ پیش کیا، تو پھر ان کی کال آئی اور انہوں نے بہت تعریفیں کی، انہوں نے کہا اس سے بہتر میں نے ترجمہ الحمدللہ دیکھا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس کی یہ رپورٹیں تو ہم کو مل رہی ہیں دنیا بھر یہ سے۔ قرآن کی خدمت اللہ پاک دعوت اسلامی سے لے رہا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے مفتی قاسم صاحب متضل علی، یہ ان کی تفاسیر آ رہی ہیں، ترجمہ آ رہا ہے، تو یہ قرآن پاک کی خدمت، معرفت القرآن۔ پھر انگلش کی طرف جائیں تو پھر انگلش میں بھی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے مفتی حمیدی صاحب جیسے ہی نعمتوں میں عطا کی، تو ان کے ذریعے انگلش میں جو کام ہو رہا ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس کو ضرور آگے بڑھائے گا۔ مفتاح الاحسان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی مفتاح الاحسان جب قرآن پاک کا ترجمہ مکمل ہوا تو آپ نے ہی ذہن دیا تھا کہ ایک مختصر سی تفسیر ہونی چاہیے، تو پھر میں نے اس پہ کام سب میں اسلامی بھائیوں کی جب ڈیمانڈ آتی ہے چاروں طرف سے، تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی اسلامی بھائیوں کی ڈیمانڈ کوئی فل، جیسے کہ جب دعوت اسلام بڑھتے جب شوافے کے اندر گئی تو ان کی ڈیمانڈ آئی کہ جناب ہمیں ہمارے جو شواف فقہ ہے اس کے تعلق سے کتابیں چاہیے، تو الحمدللہ اس کے مطابق کتابیں لکھنا ہم نے شروع کی۔ اب ان دنوں مالکی قریب آئے تو اب لگتا ہے کہ آگے جا کے مالکیوں کے لیے کتابیں لکھنی پڑیں گی، پھر حنبلیوں کے لیے شاید کتابیں لکھنی پڑے گی، تو انگلش کمیونٹی قریب آئی تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی کتابیں لکھی جائیں، تو عربی کمیونٹی جتنی قریب آ رہی ہے تو ان کے تعلق سے مزید کتابیں، حالانکہ عربی میں مواد کم نہیں ہے ماشاءاللہ، عربی تو مین ہے ہمارا، لیکن موجودہ دور کے مطابق کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی چونکہ ایک عالمگیر تحریک ہے، دنیا بھر میں الحمدللہ اس کا میسیج جا ہی رہا ہے، تو جہاں جہاں اس کا میسیج جو پہنچ رہا ہے اسلامی بھائی اٹیچ ہو رہے ہیں، تو بچے اٹیچ ہو رہے ہیں تو بچوں کے لیے چاہیے، اسلامی بہنیں فیمیلز اٹیچ ہو رہی ہیں تو ان کے لیے چاہیے، میل اٹیچ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے چاہیے، قومیں قریب آ رہی ہیں تو ان کے لیے چاہیے، جو مختلف فقہ کے جو اسلامی بھائی ہیں جیسے میں نے کہا ان کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو کچھ بزرگان دین کے تعلق سے چاہیے ہوتا ہے، تو اب یہ کہ الحمدللہ حدیث کی شروحات پر کام ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا کہ دعوت اسلامی آپ کو 6 کے 6 جو حدیث کی کتاب ہے ہفتہ انشاءاللہ ان کے باقاعدہ تراجم اور اس کی شروحات پر مشتمل آپ کو پورا اللہ نے چاہا تو یہ خزانہ دعوت اسلامی کے ذریعے ملے گا۔ تو قرآن اور حدیث کی خدمت دعوت اسلامی کے ذریعے ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو ہوتی چلی جائے گی۔ تو جس طرح یہ ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے، اسلام بھائی تقاضا کرتے ہیں، پورا ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، المدینہ العلمیہ پورا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہمارا پورا ایک شعبہ بنا ہوا ہے، تو یوں سلسلے چل رہے ہیں، اور مدنی چینل پہ بھی پھر مختلف انداز پر چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چونکہ ہم فلسطین کے تعلق سے، فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے، بیت المقدس کے تعلق سے، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو آ جائیے آپ کو وہ بھی منظر دکھاتا ہوں جب ہمارے مفتی صاحب مسجد اقصیٰ پہنچے، کیا دیکھا اور کیا دکھایا۔ تھوڑی پرانی ویڈیو ہے، دیکھیے انشاءاللہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ مسجد براق وہ جگہ ہے
کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق جو جنت سے آپ کی سواری کے لیے شب معراج کو لایا گیا تھا، وہ براق یہاں پر باندھا گیا تھا، اور یہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا تھا۔ اس وقت ہم مسجد الاقصی شریف کے ممبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میری بائیں جانب لکڑی کا بنا ہوا ایک خوبصورت بڑا سا ممبر ہے، یہاں پر خطیب جو ہے تو جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ وہ مسجد الاقصی ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا۔ یہاں کے پتھروں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر بڑے ہیں کہ شاید 100-200 انسان بھی مل کر ان پتھروں کو نہ اٹھا سکیں۔ یہاں پر حضرت مریم پروان چڑھی، اور اسی محراب میں جو ہے تو بے موسمی پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبران کی امامت کروائی۔ یہ سامنے قبہ صخرہ ہے، اس کو ڈوم آف دا راک انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ جگہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے ایک غار کی طرح تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کا سر مبارک اس جگہ پہ لگا، اور یہ پتھر یہ نرم ہو گیا۔ یہ جو اندر کی طرف گھسا ہوا ہے تو یہ اسی لیے ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا اور پتھر نرم ہو کے واپس گھس گیا، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کو قبہ محمدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی معراج پر روانہ ہونے سے پہلے۔ اس قبے کے اندر لکھا ہوا ہے شفاعت یا رسول اللہ، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی گئی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اس مقدس مقام کی بھی زیارت عطا کرے، جہاں مسجد الحرام یعنی مکہ پاک میں ہمیں نماز پڑھنے کی سعادت ملے، جہاں ہمیں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی سعادت ملے، وہیں اسی طرح مسجد اقصی میں بھی اللہ کرے کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی سعادت ملے، اس مقام کی ہم بھی جا کر زیارت کر سکیں۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو بھی ان کی بھی غیب سے مدد کرے، اور جو شہید ہو گئے اللہ پاک ان کو غریق کے رحمت فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ صحت عطا کرے، جو بچھڑ گئے اللہ ان کو ملا دے، جو اجڑ گئے اللہ ان کو آباد کرے۔ تو ہمارا یہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں